فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اب یہ بات سمجھ میں آگے ہو کہ حساب ساج کے کیا مطلب، بڑا ساج ہوا، یعنی اعلی اولاد کا درجہ تو وہ کر دیا جائے گا، بیوی بچوں کا درجہ وہ کر دیا جائے گا جو بہت ہی اونچا درجہ ہے، ذرا حالانکہ ان کے اعمال اس درجے کے نہیں ہے۔ ایمان کا یہ فائدہ ان کا ہوگا، اور اس محنت اور زحمت کا کہ جو اس نے دنیا میں اپنی اعلی اولاد کی تربیت کے لیے کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ اب سن لیجیے، رہا وہ کہ جس کو پکڑایا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے کہ اما منوتے کتابوں میں شمال ہی بائیں ہاتھ میں، تو معلوم ہوا کہ بہرحال پکڑایا جائے گا بائیں ہاتھ۔ پیچھے سے کیوں پکڑایا جائے گا؟ یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ وجہ ہوگی کہ ہاتھ ان کے بدے ہوئے ہوں گے مجرموں کی طرح، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسری وجہ بے التفاتی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی طرف رخ بھی نہیں کیا جائے گا پیچھے سے، سمجھ گیا، ان کو دھکا دے کر کے ادھر ہٹا دیا جائے گا اور پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا کہ ہے تمہارا اعمال نامہ، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم وہ خدا کی طرف دیکھ بھی سکو اور تمہارا معاہدہ ہو، تم سے کوئی بات پوچھی جائے یا تم کو کچھ کہنے کا موقع ملے۔ فسوف یدعو ثبورا، تو ایسا شخص جو ہے وہ موت کی دعائی دے گا۔ ثبورا مانے موت کی دعائی، یعنی ہلاکت کی دعائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اور کسی دعائی کی اس کو کوئی توقع نہیں ہوگی۔ اس کو اگر نجات کا کوئی راستہ ملے گا تو صرف یہ ہے کہ موت ہے، اور کوئی چیز توقع نہیں ہوگی۔ موت کی دعائی تو اسی وقت دے گا نہیں جب موت کے سوا اور کوئی اور توقع نہ ہو، اور موت بھی وہاں آئے گی لیکن نہیں آئے گی، سمجھ گیا؟ موت ہر طرف سے پلی تو پڑ رہی ہوگی لیکن آئے گی نہیں۔ یہ قیامت ہے، موت آتی ہے پر نہیں آتی، تو وہاں موت بھی نہیں آئے گی، اور بہت ہی بھائی چارہ کار اس کے لیے ہوگا، اور کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی جمعیت ہوگی، نہ کوئی جماعت ہوگی، سمجھ گیا؟ نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی شیخ ہوگا، نہ کوئی بزرگ ہوگا، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف موت سے اس کو توقع ہوگی کہ شاید موت ہو تو نجات ملے، لیکن موت نہیں۔ یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ موت بھی وہاں نہیں ہوگی، سمجھ گیا؟ موت تو سب سے پہلے مار دی جائے گی، وہاں زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کی جس میں موت کی دعائی دی جائے گی اور موت بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یہ جانتے ہو کیوں ایسا ہوگا؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، اس لیے کہ وہ اپنی خوشی ساری کی ساری بارآمد ہو چکا ہے، دنیا میں اپنے اہل عیال میں خوش رہ چکا ہے، وہاں اس کو کوئی فکر نہیں ہوئی، انٹا غفیل 9 بجے 10 بجے تک پڑے سوتے رہے، کبھی نماز کی توفیق نہیں ہوئی، سمجھ گیا؟ آتش کرے جہنم کو بھر لیا، اور اس کے بعد دروازے پر کار آ کے کھڑی ہو گئی، اس میں بیٹھ کر کے جہاں چاہ نکل گئے سیر سپاٹے کے لیے، باقی رہ گیا کہ چند فکریں ہیں، ایک کے بجائے 2 کوٹھی، 2 کوٹھی کے بجائے 3 کوٹھی، بینک بیلنس ہو، کار ایک ہی کیوں ہو، بچہ اسکول جاتا اس کے لیے الگ ہونی چاہیے، معیار زندگی کی بھاگ دوڑ میں ساری زندگی گزرتی، یہ ہے اصل چیز، یہی معیار زندگی موجودہ زمانے میں معبود کے طرف۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باپ جتنا نالائق ہے، باپ نے تو خیر کوئی زندگی کے شاید وہ دن بھی دیکھے ہوں کہ جو سخت رہے ہوں، اس کو کبھی کبھی یاد ہو جاتا ہے۔ اب اولادیں جو اٹھ رہی ہیں وہ بالکل ہی نالائق اٹھتی ہیں، اس لیے کہ ان کو واقعی پچھلا کچھ یاد نہیں، ان کو صرف یہی دن یاد ہے، ان کو کچھ یاد نہیں۔ اب ان کے سامنے کوئی بات بھی کیجیے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بات کی، وہ آپ کی بات سمجھتے بھی نہیں، اور ہمارے پاس کوئی بات واقع ہے کہ وہ زبان بھی نہیں ہے کہ جس زبان میں ہم ان کو کوئی بات سمجھا دیں، یہ مسئلہ مشکل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جتنی خوشی تھی ان کے حصے میں وہ اپنی پوری کر چکی، انہو کان فی اہلہ، اپنے عیال میں وہ دنیا میں خوش رہ چکا،
انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان رکھا کہ لوٹنا نہیں، یعنی زندگی میں پھر زندہ ہونا نہیں۔ بلا ان ربہ کان بی بصیرا، یہ برسر موقع استدراک، یعنی خیال کا اس کا ذکر کیا تو خیال کے ذکر کے ساتھ ہی اس کے خیال کے اوپر استدراک بھی کر دیا کہ نادان احمق، اس کو خبر نہیں کہ اس کا رب سب کچھ دیکھتا رہا تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو شکلیں آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو یہ مانیے کہ الحمد للہ خدا اندھا ہے، کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو مان نہیں سکتے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور یا پھر یہ مانیے کہ وہ رتی رتی کا حساب لے گا، خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا اگر دیکھ رہا نہیں لے رہا ہے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، تو پھر یہ مانیے کہ کچھ کر سکنے کے اس میں نہیں ہے، بالکل بے جان ہے۔ کیا یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ آسمان زمین کا خالق، سمجھ گیا؟ کیا اس سے متعلق قافیہ تصور کر سکتے ہیں؟ اچھا جب طاقتور ہے جی، دیکھ رہا ہے سب کچھ، اندھا نہیں ہے، تب پھر اس کے بعد آپ کے لیے اگر عاقل ہے تو ایک ہی بات مانی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہرحال ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ورنہ آپ چند چیزیں ثابت کر دیجئے مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی۔ ایک تو یہ ثابت کر دیجئے کہ اللہ میاں بالکل بدو والعیاذ باللہ، کسی چیز کی خبر نہیں اور نہ ہاتھ نہ طاقت، سمجھ گیا؟ کچھ ہے اگر یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے اور ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، سمجھ گیا، تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ بہرحال ایک ایک چیز کا رکھتی رکھتی کا حساب ہوگا اور اس کی پکڑ میں آنے والا کبھی اس سے چھوٹ نہیں سکے، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ دو دو چار کے طریقہ سے یہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید جب پڑھیے تو آنکھیں بند نہ کر لیا کیجیے، پٹی باندھ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ مردے ہی بخشوانے کے لیے نہیں آیا، زندوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے، سمجھا؟ یہ زندوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے حاصل کرنی ہے بخشائش۔ ہم مردوں کے لیے تو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آنکھیں کھول کر خود نہیں پڑھتے، خود نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ انہو بلا، ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کو پلٹنا تھا، اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا رب تو دیکھنے والا ہے، سمجھ گیا؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں دیکھنے والا نہیں؟ اور کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے؟ تو آخر جب میں طاقت بھی رکھتا ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹک ٹک دیکھتا رہوں اور اس کے بعد سانس نہ لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فلا اقسم بالشفق، چلیے وقت کیا ہے؟ 6:20 ہوئے، 6:20۔ اور نماز کیا بجے ہوتی ہے؟ 7 بجے، 7 بجے تو ابھی تو وقت ہے۔ فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ اب یہ آفاقی شہادت، قرآن مجید کی جو دلیلیں ہوتی ہیں ارسطو کی طریقہ سے غیر متعلق باتوں سے دلیل نہیں لیتا، قرآن مجید جو ہے آفاق سے دلیل لیتا ہے یا انفس سے دلیل لیتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا آپ کے گرد و پیش میں، آپ زمین، یہاں سے دلیل اخذ کرنی چاہیے اور یا پھر اپنے اندر سے دلیل اخذ کرنی چاہیے۔ تو اب یہ آفاق کی دلیل دی ہے، اور آفاق کی جو دلیل دی ہے جس چیز پر دی ہے وہ ترکبن طبقا عن طبق، اس لیے کہ یہی مقسم علیہ ہے۔ اور لترکبن طبقا عن طبق کے معنی پر اگر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تقریباً وہی بات کہی ہے جو اوپر انکا قادر الی ربک قدر ہے، الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قادر الی ربک قدر کے معنی ہے کہ تو گرتا پڑتا بہرحال جائے گا، اپنے ربی کی طرف جا رہا ہے اور اس سے دو چار ہو کے رہے گا۔ اللہ ترکبن طبقا عن طبق کے معنی تو درجہ بدرجہ بہرحال چڑھے گا اپنے ربی کی طرف، سمجھ گیا؟ یہی معنی ہوں گے نا۔ تو وہی بات اب قسم کھا گئے پھر کہی، اور قسم کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قسم قرآن مجید میں شہادت کے لیے آتی ہے، شہادت کے لیے یعنی دعوے پر
دلیل کے لیے، یعنی جو مقسم علیہ ہوتا ہے اس مقسم علیہ کے اوپر قسم بطور دلیل کیا ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی منطقی دلیل ہوتی ہے، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی نفسیاتی دلیل ہوتی ہے، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ دلیل ہوتی ہے، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی آفاقی اور انسانی دلیل۔ اور ارسطو کی جو منطق ہے وہ کوئلے تولنے کی ترازو ہے، اس کے اوپر یہ دلیلیں نہیں تولی جا سکتی، سمجھ گیا؟ اور ہم لوگ جو ہے اسی ترازو کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بہترین دلیل تو وہ دلیلیں ہوتی ہیں جو آفاق انفس سے کے اندر موجود ہیں، جن کو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کا تم مشاہدہ کرو تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر کام خدا کے یہاں درجہ بدرجہ ہوتا ہے، ایک تدریج کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلمات پہ رات آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ پوری رات اچانک آدم پہ، پہلے مغرب میں ایک سرخی سی نمایاں ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سرخی غائب ہونا شروع ہوتی ہے اور رات سے تبدیل ہونی شروع ہوتی ہے، سمجھا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ رات کا دور ترقی کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ رات جو ہے پیچھے کو ہٹنے شروع ہوتی ہے، اور مشرق سے سفیدی نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ سفیدی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا چاند کو دیکھو، یہ ہے کہ چاند جو ہے اگر آج بال اطلاع آئی کہ نہیں نئی صدی شروع ہو رہی ہے، اگر چاند نکلے گا تو نہایت لاغر اور نئی شکل میں نکلے گا، درجہ بدرجہ اس کا عروج ہوگا، عروج ہو کے بدر کامل ہوگا، بدر کامل کے بعد اس کا نحاق شروع ہوگا، نحاق ہوتے ہوتے گھٹتے 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 سوکھ کے کاٹا ہو جائے گا، اس کے بعد غائب ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اس طریقے سے سمجھو کہ اگر تمہارے سامنے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک وقت تمہیں گرفتار کر کے فوراً خدا کے سامنے کیوں نہیں کر دیا جاتا تب تم مانو گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں جس طریقے سے اس کی کائنات میں رات آتی ہے بالتدریج، اپنے عروج تک پہنچتی ہے بالتدریج، اس کے بعد گھٹتی ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہوتی ہے، اور آفاق کی نشانیوں میں سے سب سے زیادہ نمایاں نشانی جو ہے چاند ہے، یہ طلوع ہوتا ہے لاغر و نعیب شکل میں، اور اس کے بعد اٹھتے اٹھتے وہ قدر کامل بنتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تم بھی لترکبن طبقا طبق، درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے اپنی جوانی، اپنے بچپن، اپنے بڑھاپا اور اپنی جوانی اور اپنے پختگی اور بڑھاپے کی عمر طے کرتے ہوئے پہنچے۔ سمجھ گیا؟ اس کو یہ بتایا کہ یہ ہے تمہارے لیے ایک مقیاس، اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے معاملات طریقہ کیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی دیکھیے،